آپ نے بہت سارے لیکچرز ہمیں دیے مومنٹ کے اوپر، مومنٹ میں رہنے کے اوپر، اور اس میں ایک مین کرکس کی شروعات کہاں سے کرنی ہے کہ کمرے کے اندر رہو. کمرے کے باہر اگر تمہیں کوئی چیز لے کے جا رہی ہے تو وہ شیطان ہے. کمرے کے اندر رہو. جب یہ پریکٹس کرنا شروع کیا تو ایک ریئلائزیشن بار بار ہونی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے، کہ ریئلائزیشن یہ ہونی شروع ہوئی ہے کہ ٹائم کانسٹنٹلی گزر رہا ہے. اور جو مطلب فار ایگزامپل ایک بہت زور کا ایک چیز ہٹ ہوتی ہے کہ اچھا آج کا دن بھی گزر گیا، اور یہ دن دوبارہ یہ ٹائم جو گزرا ہے یہ واپس نہیں آئے گا، یہ گزر رہا ہے ابھی بھی، اس مومنٹ کے اندر بھی گزر رہا ہے. تو اب اس کیفیت کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ اچھا اب میں اپنی ایفرٹ کو کیسے ایکسرسائز کروں، کیونکہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس نا اس میں شدید علم کی کمی ہے کہ یہ مومنٹ کے اندر ایفرٹ کیسے اپلائی ہوتی ہے. تو اس کو ذرا کھولیں پلیز. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو کتنی تیزی سے بدلتے ہیں اور یہ ویسی نہیں رہتی جیسی آپ کو یاد ہوتی. آپ کو زندگی کی تیزی کا اندازہ ہے اور زندگی کے نئے ہونے کا اندازہ ہے کتنی تیزی سے نئی ہوتی ہے. اس اندازے سے پتہ لگے گا نا کہ آپ پیچھے کتنا رہ رہے ہیں. پہلے آپ کو یہ اندازہ تو ہو کہ آپ پیچھے کتنا رہ رہے ہیں، پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مجھے ایفرٹ اپنا کتنا تیز کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے آج تک زندگی میں کتنے پھول دیکھے ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں دیکھے ہوں گے. کروڑوں. کبھی آپ نے ایک پرانا والا پھول دوبارہ دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی نہیں دیکھا. کبھی آپ نے وہ پرانا والا پتا دوبارہ واپس دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی وہ دن جو آپ کے اوپر سے گزر گیا، کبھی آپ نے وہ دن دوبارہ واپس دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی وہ رات جو آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے، کبھی آپ نے وہ رات واپس دیکھی ہے؟ میں ڈیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اس رات کی بات کر رہا ہوں، اس کیفیت کی بات کر رہا ہوں، اس کے ٹیمپریچر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ہوا کی بات کر رہا ہوں. دوبارہ کبھی واپس دیکھا؟ نہیں. اتنا قیمتی ہے ہر دن، اتنا قیمتی ہے ہر پھول جو آپ نے دیکھا ہے، آپ دوبارہ اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے. اتنا قیمتی ہے وہ پتا جو آپ نے دیکھا، آپ اس کو دوبارہ کبھی واپس نہیں دیکھیں گے. کبھی کبھی مرتے دم تک کبھی اس پتے کو واپس ہی دیکھیں گے. اتنی تیزی سے کائنات بدل رہی ہے، مر رہی ہے اور جی رہی ہے، اور مر رہی ہے اور جی رہی ہے، اور مر رہی ہے اور جی رہی ہے، اور مر رہی ہے اور جی رہی ہے. جو ایک بارش آپ نے دیکھی ہے، وہ اب زندگی میں کبھی وہ دوبارہ وہ بارش آپ واپس نہیں دیکھیں گے. وہ قطرے جو آپ کے بچپن میں آپ کی چھت کے اوپر گرے، وہ قطرے پانی کے کبھی دوبارہ اب آپ کی چھت کے اوپر واپس نہیں گریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر ساعت میں فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ فیصلے آپ کبھی دوبارہ وہ فیصلے ظاہر ہو جائیں گے، اور پھر کبھی دوبارہ آپ وہ فیصلے نہیں دیکھیں گے. وہ نئے فیصلے کرے گا، وہ آپ کو نیا پھول دکھائے گا، پھر اس کے بعد نیا پھول دکھائے گا، پھر اس کے بعد نیا پھول دکھائے گا، پھر اس کے بعد نیا پھول دکھائے گا. اب آپ اندھے ہیں کہ آپ کو امر ربی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ نیا پھول ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاں یہ تو گلاب ہے، تو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں. یہ آپ نے تکبر کیا، یہ آپ ناشکرے ہیں. آپ نے جو بچپن میں پہلا خربوزہ کھایا ہے، اب آپ وہ خربوزہ کبھی دوبارہ نہیں کھائیں گے. وہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آئے گا. ہر دفعہ اسی قسم کا خربوزہ آئے گا. اگر آپ کو کوئی خاص قسم کا خربوزہ پسند ہے، وہ خربوزہ نہیں آئے گا. کائنات اتنی یونیک ہے، ہر لمحے میں اتنی یونیک ہے. احد، احد. تو آپ احد کو زمین پر ظاہر ہوتا پہچانتے ہیں؟ صفت احد کی نسبت سے اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کرتا ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں. آپ خدا شناس ہیں، آپ اس کو پہچان رہے ہیں.
کبھی کبھی مومنٹس میں یہ ہوتا ہے، کبھی لیکن وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، لیکن آپ اس خدا شناس ہیں کہ دنیا شناس ہے، کہ آپ دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، کہ آپ خدا شناس ہیں؟ اگر آپ خدا شناس ہیں تو آپ ہر پتے کو ایسے دیکھیں گے کہ نہ میں نے پہلے کبھی دیکھی ہے، نہ کبھی یہ دوبارہ میں اس پتے کو دیکھوں گا۔ آپ نے کبھی وہ سورج دوبارہ نہیں دیکھا، آپ نے کبھی وہ چاند دوبارہ نہیں دیکھا۔ جو ایک ہوا آپ کے چہرے کو لگ کے چلی گئی، وہ ہوا دوبارہ کبھی آپ کے چہرے کو نہیں لگے گی۔ نفس ہے انسان کا، نفس انسانی، جو کائنات کو روک کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کائنات جامد ہے، کہ یہ کھڑی ہے۔ یہ نفس ہے، یہ سارے کا سارا نفس ہے، جو اس تفریق کو پہچانتا نہیں ہے، جو کہتا ہے سارے گلاب ایک جیسے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو یہ نظر نہیں آ رہا، اس کی آنکھوں پہ نفس پرستی کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کو یہ نظر نہیں آ رہا۔ جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، یا جس کے مشاہدے میں، تجربے میں یہ بات نہیں ہے کہ میں ہر روز نیا اٹھتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے من کے اوپر، اس کی آنکھوں پر، اس کے کانوں پر، اس کی زبان پر سمن بکمن امیون، اس بندے پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے میں جامد ہوں، ٹھوس ہوں، ویسے دنیا بھی ٹھوس ہے، اور جیسے میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، یہ دنیا بھی ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ تو اس کو امر ربی، اللہ کا کن فیکون، اور اللہ کا روز ہر لمحے ہر ساعت میں نیا عمل کرنا، اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو واقعی میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اللہ نے اس کی آنکھوں پہ پردے رکھے ہوئے، اس کو واقعی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کو واقعی میں اس کو ایک حد سے زیادہ ذلیل نہ کرو۔ وہ جاہل ہے، اس کو واقعی میں نظر نہیں آ رہا کہ میں روز کیا کر رہا ہوں، اس کو واقعی میں نظر نہیں آ رہا کہ میں ہر لمحے کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کا دل، اس کا من، اس کا نفس سستی سے بھر دیا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں کچھ نیا نظر ہی نہیں آ رہا، اور اس کو اپنے لیے کچھ نیا کرنا نظر، کیونکہ جب دنیا تبدیل ہوگی تو تم نے بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا نا۔ تو جب اس کو دنیا ہی تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، تو وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہے، اس کو اپنے آپ کی بھی تبدیلی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو جب اس کو یہ اندر سے خواہش پیدا ہوگی کہ دنیا بدل رہی ہے، میں اپنے آپ کو بدلتا ہوں، تو تبھی حرکت کرے گا نا۔ اب تمہیں سمجھ آ رہا ہے سستی کی جڑ کیا ہے؟ سستی کی جڑ ہے کہ اس گھر میں کچھ نیا کرنے کو ہے ہی نہیں۔ تو جب اس گھر میں کچھ نیا کرنے کو ہے ہی نہیں، تو کیوں اٹھے گا؟ تو وہ نفس پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی اسی طرح سخت ہو رہی ہیں، اس کے کان بھی اسی طرح سخت ہو رہے ہیں، اس کی زبان بھی اسی طرح سخت ہو رہی ہے۔ اب وہ اس زبان میں کوئی فائدے کی بات نہیں ہے، وہی جو اس نے 15 سال کی عمر میں جملے سیکھے ہیں، وہ 70 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں وہی جملے بول رہے ہیں۔ اس کی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اگر وہ نظر بد سے دیکھتا تھا تو وہ 70 سال کا بھی نظر بد سے دیکھ رہا ہے۔ اس کے جسم میں کوئی تبدیلی، کیونکہ وہ جسم کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو احد نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو صفت احد کا زمین پر ظہور نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ یہ سورت تو پڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو جب وہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، تو وہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرے گا نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ تو تمہیں دنیا میں تبدیلی، اللہ تعالیٰ دنیا تبدیل کرتا ہوا نظر آئے گا، تو تمہارے اندر خواہش پیدا ہوگی میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو جب تمہیں دنیا ہی تبدیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی کہ یہ تو ہزاروں سالوں سے ایسے ہی ہے اور ہزاروں سالوں تک ایسے ہی رہے گی، تو تم کیوں اپنے آپ کو تبدیل کرو گے؟ تو تمہیں جب دنیا تبدیل ہوتے نظر آئے گی، تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر خواہشیں پیدا ہوں گی کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں۔ تو
جب یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں تو اٹھو گے اور اپنے آپ کو تبدیل کرو گے، ورنہ کیوں تبدیل کرو گے؟ وجہ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتاتے ہیں تو سب سے پہلے هو اللہ احد. تمہیں احد صفت احد نظر آ رہی ہے؟ تم نے ہر گلاب کا پھول جو ہے وہ صفت احد سے دیکھا ہے، کیونکہ دوسرا ہے ہی نہیں. ہر گلاب کا پھول یکتا تھا. اب کتنی غالب ہے خلق پہ صفت احد، کتنی غالب ہے کہ تم نے وہ روٹی دوبارہ کبھی واپس نہیں دیکھی، تم نے کبھی وہ بوٹی واپس کبھی دوبارہ نہیں دیکھی، تم نے کبھی وہ کھیرا واپس نہیں دیکھا، تم نے کبھی وہ پیاز واپس نہیں دیکھا. تم نے کبھی غور سے دیکھا خلق، اللہ کی خلق کو کبھی غور سے دیکھا؟ تم نے کبھی زندگی میں وہ ٹماٹر واپس دوبارہ نہیں کھایا، لیکن تمہاری زبان نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہارے کانوں نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تمہاری آنکھوں نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. غفلت سے تم سست ہو گئے، زمانہ آگے نکل گیا، تم پیچھے رہ گئے. غفلت سے تم سست ہو گئے. تم نے کبھی وہ والا رمضان دوبارہ نہیں دیکھا، نہ کبھی دیکھو گے، نہ کبھی دیکھو گے. تم پر 70 رمضان گزریں گے، وہ سارے ایک دوسرے سے فرق ہیں. اگر تمہاری عمر 100 سال ہے، تم پر 100 رمضان گزریں گے، وہ سارے ایک دوسرے سے فرق ہیں. تم جب 100 سال تمہاری عمر ہے، تم پر سے 70، تم پر سے 100 حج گزریں گے، وہ سارے ایک دوسرے سے فرق ہیں. اب اس کو اگر اور گہرائی سے دیکھو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو جب صبح دیکھا تو وہ ویسا نہیں تھا جیسا سویا تھا. وہ سچ مچ میں فرق ہے. اگر تمہاری آنکھوں پر سے نفس پرستی کے، غفلت کے پردے اللہ ہٹا دے، کوئی روح جو رات کو اللہ کے پاس جاتی ہے وہ وہاں سے صبح خالی ہاتھ واپس نہیں آتی. کوئی روح، کوئی چیز زمین پر دن اور رات کے تغیر میں واپس ویسی نہیں ہوتی جیسی پہلے تھی. اور جو تغیر اس میں رونما ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلے دن جب اللہ اس کے اندر دوبارہ تغیر پیدا کرتے ہیں تو پچھلے تغیر سے فرق ہوتی ہے. اب یہ لطافت ہے، احد کی لطافت ہے. لیکن اب جب میں نے تمہیں جگا دیا، جب میں نے تمہیں ہوش دلا دیا، تو تم دیکھو کہ یہ کتنی سامنے پڑی ہوئی بات ہے اور آنکھوں پہ پردہ اور آنکھوں کو نظر ہی نہیں آ رہا. کہ ہر دن پہ صفت احد غالب ہے، ہر رات پہ صفت احد غالب ہے، ہر فروٹ پہ صفت احد غالب ہے. تم پہ بھی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کیونکہ تم غفلت میں ہو. اور پھر جب وہ اپنی صفت احد بتا رہا ہے، اس کے بعد کیا بتا رہا ہے؟ اللہ الصمد. اب میں بے نیاز بھی ہوں. میں تمہاری وجہ سے مالٹے کو اور میٹھا اور میٹھا اور میٹھا، کہ ہر زندگی میں تم مالٹا کھاتے جا رہے ہو، میٹھا ہوتا جا رہا ہے. ایسے نہیں کروں گا. میں بے نیاز ہوں. میں دونوں طرف کھینچ کے لے جا سکتا ہوں. بہت میٹھا بھی کسی دن کھلا سکتا ہوں، بہت کڑوا بھی کسی دن کھلا سکتا ہوں. میں تمہاری ضرورت سے بے نیاز ہوں جب میں تخلیق کر رہا ہوتا ہوں. اس وجہ سے تمہیں دھوکا پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم شہوت کے اسیر ہو، تو تم میٹھا ہی کھانا چاہتے ہو. تم شہوت کے اسیر ہو، اس لیے تم ہر وقت میٹھا. حالانکہ کڑوے کی اپنی تاثیر ہے، کڑوے کے اپنے فائدے ہیں، کڑوا لیور کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن تم میٹھا کھانا چاہتے ہو کیونکہ تمہاری زبان کی لذت، تمہاری زبان نے تمہیں دھوکا دیا ہوا ہے. تم میٹھا ہی کھانا چاہتے ہو. وہ کہہ رہا ہے میں بے نیاز ہوں، میں پورے اسپیکٹرم میں اس کو پھیلاؤں گا. میں مالٹے کو پورے اسپیکٹرم میں کھلاؤں گا. میں کڑوے سے لے کے میٹھے تک لے جاؤں گا اور تمہیں فرق ہر دفعہ کھلاؤں گا. میں تمہاری ضرورت سے بے نیاز ہوں. میں تمہاری ضرورت کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا، میں نظام کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہوں. میں سمد ہوں. تو میں اس
مالٹے کو پورے اسپیکٹرم میں پھیلاؤں گا. ہر مالٹ، کیونکہ میں نے ہر مالٹے کو دوسرے سے جدا کرنا ہے. میں صفت عہد ختم نہیں کر سکتا. میں کیوں کروں؟ پہلا اصول جو بتا دیا، پہلی صفت جو بتا دی، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. اس کے بعد دوسری صفت ہے. تو میں نے ہر ایک مالٹے کو صفت عہد اس کے اندر ڈالنی ہے، اس کی نسبت ڈالنی ہے اس کے اندر، اس کو فرق کر دینا ایک دوسرے کے ساتھ. پھر کہہ رہا ہے غور سے انسان کو دیکھ، اپنے آپ کو دیکھ. کیا انسانوں کے ساتھ میں نے یہ نہیں کیا؟ کہ یہ ملتے جلتے تو ہیں لیکن بالکل فرق ہے. یہ ملتے جلتے تو ہیں لیکن بالکل فرق ہے. تو نے انسان کا تغیر نہیں دیکھا کہ میں نے انسان میں تغیر کیسے ڈالا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب سمجھا یہ رہا ہے، میں وقت کے حساب سے ہی تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اب یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ یہ وقت میں ظاہر ہوتا ہے نا. یہ سارا کچھ جو میں نے آپ کو سمجھایا یہ وقت میں ظاہر ہو رہا ہے اور غائب ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، 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 غائب ہو رہا ہے. کتنی تیز ہے اللہ تعالیٰ کی خلق، کتنی تیز چل رہی ہے ایک ساتھ، کتنی تیز ہے. اب ایک ساتھ میں قرآن شریف کے مطابق ایک ساتھ جو ہے، جب میں نے پلک جھپکنے کا ارادہ کیا اور وہاں سے لے کے جب میں نے پلک جھپکی، یہ ایک ساتھ ہے. وقت کے سارے راز پلک جھپکنے میں. اسی وجہ سے اب اس کی نشانی کیا ہے؟ پلک جھپکنے کی نشانی کیا ہے؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ایک جن بھی تھا، ایک اللہ کا بندہ بھی تھا، تو ان ڈیبیٹ کیا ہوئی کہ ہم پلک جھپکنے میں، جب انہوں نے وقت کی بات کی تو انہوں نے پلک جھپکنے کی بات کی کہ ہم پلک جھپکنے میں تخت یہاں پہ لاتے ہیں. تو جب انہوں نے وقت کو ناپنے کی بات کی تو وقت کو انہوں نے کہاں سے ناپا؟ ایک نبی علیہ السلام کے دربار میں. تو وہ اللہ کے قانون سے وقت ناپ رہے تھے، تمہاری گھڑی کے سیکنڈ سے نہیں. تو جب انہوں نے وقت کی نپائی بتائی کہ چھوٹے سے چھوٹے وقت کی نپائی کیا ہے، تو یہ اس جن کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے پاس وقت کی نپائی کیا ہے. اس نبی کو بھی پتا تھا علیہ السلام کو کہ اللہ کے پاس اس ایک وقت کی چھوٹی سے چھوٹی گھڑی کی اللہ کے پاس نپائی کیا ہے. اور وہ جو اللہ کا بندہ وہاں پہ تھا، جو اللہ کا ولی تھا، جو علم لدنی رکھتا تھا، اس کو بھی پتا تھا کہ وقت کی نپائی کیا ہے اللہ کے پاس. زمین پہ انسانوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس وقت کی نپائی کیا ہے. اس لیے انہوں نے تذکرہ کیا پلک کے جھپکنے کا. اور میں آپ کو اس سے بھی مطلب یہاں پر تو اس علم کی طرف اشارہ ہے، میں آپ کو اس سے گہری بات بتا رہا ہوں کہ ارادے سے لے کے ایکسیکیوشن تک، جب میں نے ارادہ کیا پلک جھپکنے کا اور وہاں سے لے کے میں نے پلک جھپکی، یہ ایک ساتھ ہے. یہ پلک جھپکنے کی میجرمنٹ نہیں ہے، یہ ارادے سے ایکسیکیوشن کی میجرمنٹ ہے. اور یہ جو ارادے سے ایکسیکیوشن کی میجرمنٹ ہے، اس میں کل عالم کائنات کا نقشہ بدلا جا سکتا ہے. یہ ساتیں پھیلی ہوئی ہیں ہزاروں سال پہ. آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ وقت کیسے ہے. یہ بہت ایک گہرا ایک علم ہے وقت کا علم. یہ ساتیں پھیلی ہوئی ہیں ہزاروں سال پر، محیط ساتیں پھیلی ہوئی ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. آسمان سے دو فرشتے آئے. ہاروت ماروت کی بات کر رہا ہوں جن جادو پھیلایا. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی گہری بات ہے، بہت توجہ سے سنو تمہیں سمجھ آئے گی. انہوں نے زمین کے اوپر ایک زندگی گزاری. لیٹ سے وہ زندگی 50 سال ہے. ٹھیک ہے، 50 سال زندگی کے اثرات آج تک زمین کے اوپر موجود ہیں. اثرات، وہ زندگی بیچ میں سے نکال دو. وقت میں وہ جو پھیلاؤ ہوا ہے ایک خاص علم کا جس کو جادو کہتے ہیں، وہ بندے نکال دو زمین، وہ دونوں فرشتے زمین میں سے نکال دو. وہ وقت نکال دو جو انہوں نے زمین پر گزارا ہے. وہ وقت نکل گیا، اس کے ساتھ علم بھی نکل گیا. پیچھے زمین کیا رہ گئی؟ جادو سے خالی. آج تک خالی ہوتی.
ایک وقت کا ٹکڑا تم نے کہیں پر زمین پر کچھ رونما ہو رہا ہے، تم نے وہ وقت نکال دیا اور اس وقت کے ساتھ جڑا ہوا سارا عمل نکال دیا، تو پیچھے زمین کیسی رہے گی؟ پیچھے انسان کا ایکسپیرینس کیسا رہ گیا؟ کسی نبی کو کبھی کوئی جادوگر نہ کہتا کیونکہ جادو ہوتا ہی نہ، تو قرآن بدل جاتا۔ جب قرآن میں ذکر آتا ہے کہ نبی کو جادوگر کہتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے پوچھتے ہیں جادو کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں ہے یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو پورے کا پورا جادو اور اس کا سارا علم غیب میں رہ جاتا، کبھی زمین پہ ظاہر ہی نہ ہوتا۔ اب آپ کو کچھ وقت کا احساس ہو رہا ہے کہ وقت اصل میں کیسے ہے؟ تو وہ جو 50 سال ہیں، ٹھیک ہے، ان 50 سالوں کے اثرات آج بھی زمین کے اوپر ہیں۔ کتنے لوگ جادو میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو وہ 50 سال پھیلے ہوئے ہیں نا، وہ 50 سال ہزاروں سالوں پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب وہاں سے واپس آئیں کہ انہوں نے ایک ساتھ میں جو کیا، ایک ساتھ یا اس سے بھی کم وقت میں جو انہوں نے کیا، سمجھ گئے؟ ایک ساتھ یا اس سے بھی کم وقت میں دربار سلیمان علیہ السلام میں اس محفل کے لوگوں نے کیا اور اس ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے، یہاں سے یہاں لے آئے۔ انہوں نے جب وہ وقت کو پہچانتے تھے تو پلک جھپکنے کے ارادے سے لے کے پلک جھپکنے تک کے وقت میں انہوں نے کتنا بڑا کام کیا؟ کتنا بڑا کام کیا؟ آپ پورے دن میں کیا کرتے ہیں؟ آپ کا پورے دن میں عمل کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنا عمل بتا دیا کہ پلک جھپکنے کے ارادے سے لے کے پلک جھپکنے تک یہ اتنا وقت ہے کہ ہم اس کا تخت حاضر کر سکتے ہیں، جو سینکڑوں میل دور ہے بائی دا وے، ٹھیک ہے؟ یمن سے تخت آئے گا اور وہ یروشلم میں ان کے دربار میں حاضر ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کم از کم بھی شاید 2 یا 3 ہفتے کا اونٹ پہ یا گھوڑے پہ سفر ہے اگر آپ گھوڑا دوڑائیں، 3 ہفتے کا عمل، اور گھوڑا دوڑائیں مطلب وہ تخت لے کے تو گھوڑا دوڑ بھی نہیں سکتا، تو 3-4 ہفتے کا عمل اور لیبرس عمل، اتنی ساری محنت، ہم اس کو کنڈینس کر کے پلک جھپکنے کے ارادے سے لے کے پلک جھپکنے تک ہم اس تخت کو حاضر کر سکتے ہیں۔ وقت کے ایک لمحے میں اتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو عہد کے بارے میں بتانا ضروری تھا، صمد کے بارے میں بتانا ضروری تھا۔ اب سمجھ آئی کہ وقت کے ایک لمحے میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ وقت کے ایک لمحے میں اتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ بتائیں، آپ کس کو وقت کہتے ہیں اور آپ کس کو لیبر کہتے ہیں؟ لیبر، محنت کہتے ہیں۔ یہ کچھ اندازہ ہوا ہے آپ کو کہ وہ یہ سارا معاملہ جو بہت ہی ان الفاظ میں چھپا ہوا ہے، بہت ہی شدید گہرائی میں، کہ یہ اللہ کے خاص بندوں کو اور اللہ کے اولیاء اللہ کو سمجھ آئے گی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ بات اصل میں ہو کیا رہی ہے۔ آپ کو تو بالکل سادہ واقعہ بتا دیا، لیکن اس واقعے میں چھپی ہوئی یہ ساری باتیں ہو کیا رہی ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ ان سب کو سمجھ ہے جو اس محفل میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو تذکرہ کیا نا، سب کو سمجھ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔
ان میں سے کوئی غفلت میں نہیں ہے کہ یہ پلک جھپکنے کا ہی تذکرہ کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ. ان میں سے کوئی غافل نہیں ہے. تمام کے تمام وہ جو اصحاب ہیں اس محفل کے، وہ اس ساری اس لیے اللہ تعالیٰ اس کنورسیشن کو دیکھو نا، ایک نبی کے دربار میں کتنی کنورسیشنز ہوں گی، سینکڑوں ہوں گی، ہزاروں ہوں گی. یہ خدا نے کیوں اٹھائی کہ یہ میری کنورسیشن ہے، یہ میرے علم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا آپ بس قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ آپ گدھوں کی طرح ہیں کہ قرآن آپ کے اوپر وزن ہے، بوجھ ہے، آپ کو سمجھ کچھ نہیں ہے کہ یہ بوجھ کیا ہے، اس میں کیا ہے. بس یہ ایک بوجھ ہے، میرے مالک نے میرے پہ ڈال دیا، میں نے اس کو گھسیٹ کے یہاں سے وہاں تک لے کے جانا. کہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے، قرآن کیا ہے. قرآن اللہ کا علم ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن نور کا علم ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی آسمان پہ کوئی بہت بڑے مرد نہیں ہے جنہوں نے سر کے اوپر تاج رکھا ہوا ہے، لمبی سی ان کی سفید داڑھی ہے، اور ایک ہاتھ میں ان کے ڈنڈا ہے اور ایک ہاتھ میں ان کے ترازو ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن نور کا علم ہے، نور کا علم ہے. یہ آپ کی سمجھ کا نہیں ہے، آپ نے اپنی سمجھ کو بڑا کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. انسان ناپاک ہے اس کے لیے، یہ اتنا پاک علم ہے. جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کو قرآن کی یہ لینگویج سمجھ نہیں آئے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے قرآن اصل میں ہے کیا؟ یہ نور کا علم ہے. نور آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں نے انسان کے پلک جھپکنے میں کیا راز رکھا ہوا ہے. نور آپ کو بتا رہا ہے. نور آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے جنت میں پاکیزہ ترین مقام پہ زمین کی مٹی کو منگا کے اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق میں اپنا علم نسبت سے ڈالا ہوا ہے، سر سے لے کے پیر تک. یہ ساری مخلوق میرے ہاتھ سے بنی ہوئی ہے. ایک ایک اندازہ میں نے اپنے علم میں اس جسم میں چھپایا. ایک ایک اندازہ میں نے اپنا علم اس مخلوق میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے پلک جھپکنے میں اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے سننے میں اللہ کا علم پوشیدہ ہے. یہ سنتا کیسے ہے؟ اس کے پلک جھپکنے میں اللہ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے سونگنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے بولنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے کام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. اس کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے. تمہیں قرآن سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن کیا ہے اصل میں، اور نبوت کیا ہے؟ وہی علم کا کھل جانا جو اللہ نے اس میں چھپا کے رکھا ہوا. راز کھل جانا. تمہیں اللہ کی خدائی سمجھ آ رہی ہے؟ تمہیں قرآن کی لینگویج سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلے وقت کو سمجھنا وقت کی اکائی کو سمجھنا ضروری ہے نا. وقت کی اکائی سے پھر اب آپ آ جائیں گے کہ آپ کا عمل کیا ہے. وقت کی اکائی نہیں پتا تو عمل کیا ہے؟ آپ ایک بہت ہی چھوٹے اس گھر کی صفائی کو آپ
1 مہینے پہ محیط کر دیں اپنی سستی کی وجہ سے، حالانکہ یہ گھر 2 گھنٹے میں صاف ہوتا ہے. اپنی سستی، اپنی غفلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ آپ کا ربط ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے وقت کے ساتھ. آپ کو زندگی بورنگ نظر آ رہی ہے، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ کا دل اتنا ڈل ہو گیا ہے دنیا داری مٹیریلزم کی وجہ سے، اتنا ڈل اور اتنا بھوگس ہو گیا، برکس نکل گیا آپ کے دل کا کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں نے تو ایک گلاب کا پھول کبھی دوبارہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے ایک پانی کا گلاس کبھی دوبارہ دیکھا ہی نہیں ہے، یہ جو کھانا میرے سامنے ہے میں نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ آپ اندر سے بدمست گھوڑے بن گئے، آپ کا نفس اندر سے بدمست گھوڑا ہے، آپ کو صرف اور صرف ذائقے کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. کتنا بدمزہ کھانا ہے، کتنا مزے کا کھانا ہے، آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا یونیک کھانا ہے. میں دوبارہ جتنا مرضی بدمزہ ہے، اتنا یونیک ہے کہ میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی میں دوبارہ اس کو کبھی دیکھوں گا. آج میرے رب نے بدمزہ کھانا کھلا کے مجھے ایک بدمزہ ٹیسٹ دیا مجھے پہلی دفعہ، اور میں دوبارہ کبھی یہ ٹیسٹ نہیں دیکھوں گا. تو مجھے سمجھ آ گیا، اللہ نے میرے علم میں اضافہ کر دیا، اس کو بدمزہ کھانا کہتے ہیں، اس کو بدمزہ کہتے ہیں. تم نے کبھی کھانا ایسے کھایا ہے؟ میں نے بدمزہ کھانا ایسے کھایا، میں نے بالکل اسی نیت پہ بدمزہ کھانا اور بڑے شوق سے کھایا کہ اللہ مجھے کھلا رہا ہے اور مجھے شناخت دے رہا ہے کہ اس کو بدمزہ کھانا کہتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں دوبارہ کبھی نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اضافہ کیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور جو باقی دسترخوان پہ تھے ان سب کو پتا تھا، ان سب کو پتہ لگ گیا تھا، میں خالی شوق سے کھا رہا تھا اور باقی سارے جو ہیں وہ انہوں نے رولا ڈالا ہوا تھا میرے سامنے سے ہٹا رہے تھے. میں نے کہا یار تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تم ایک بدمزہ کھانا نہیں برداشت کر سکتے؟ اتنی نفس پرستی ہے تمہارے اندر، اتنی اپنی زبان کو اہمیت دی ہوئی ہے، اتنا تم ذائقے کے غلام ہو. کیا ہو گیا تمہیں؟ تو تمہارا نفس تمہیں کیا بتا رہا ہے کہ زندگی کھڑی ہے، بس یہی ذائقے ہیں جو مجھے پسند ہے اور یہ بدمزہ ذائقے ہیں، اور ساری زندگی میں یہی ذائقے کھاتا رہوں گا اور انہی ذائقوں کی غلامی کروں گا اور انہی ذائقوں کی غلامی کر کے مر جاؤں گا. یا تمہیں سمجھ، یہ جو میں نے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھائی ہیں، یا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سمجھ آ رہی ہے، تم اسی طرح زندگی گزار رہے ہو. اگر تم اللہ کی تخلیق پہ زندگی گزار رہے ہو، جیسا اللہ نے تمہیں بنایا، جیسا وہ چاہتا ہے کہ تم ہو، تو زندگی تو اتنی تیز ہے. فرصت کا لمحہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. اب سمجھ آئی انبیاء کی اور اصحاب کی زندگی اتنی تیز کیسے تھی؟ اتنی تیز کیسے تھی؟ ایسے تیز تھی. یہ جو میں نے بولا ہے، یہ کرنے کے لیے کسی انسان کے ساتھ نماز ہے. آپ کو وقت کے ساتھ باندھنے کے لیے، وقت کو آپ کے ساتھ باندھنے کے لیے نہیں، آپ اہم نہیں ہے، وقت اہم ہے. آپ کو ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ تو سمن بکمن امیون ہے. آپ تو راضی ہیں کہ مجھے ساری زندگی صوفے سے نہ ہلنا پڑے، اسی صوفے کے نیچے کموڈ لگا دو، اسی صوفے کے اوپر مجھے کھانا دو، سامنے ٹی وی لگا دو، میں پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. آپ تو اتنے بڑے جاہل ہیں. اور آپ کی زندگی کی یہ قیمت ہے، یہ قیمت ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فکر نہیں، آپ گزار دیں، مر جائیں، وہ آخرت میں آپ کا حساب کر لے گا. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا تو کام نہیں رکتا. آپ غیر اہم ہو کے مر جائیں گے، آپ ختم ہو جائیں گے. تو آپ کا نفس تو یہ چاہتا ہے نا، آپ کی آنکھوں پہ جو پردے ہیں، کانوں پہ جو پردے ہیں، زبان پہ جو پردے ہیں، آپ کا نفس تو چاہتا ہے کہ مجھے اچھا سا صوفہ دو. یہی چاہتے ہیں نا آپ. زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ پیسہ کماتے ہیں، اسے عیاشی کا سامان خریدتے ہیں.
آپ تو یہی چاہتے ہیں. بیچ میں کہیں پہ آپ کو اللہ میاں سے ڈر لگ جاتا ہے, ایک چھوٹا موٹا سا بکرا کالا ٹیڑھا میڑا سا اٹھا کھینچ کے لے آتے ہیں, دروازے پہ ذبح کر دیتے ہیں کہ یار یہ جو اتنا عیاشی کا سامان میں نے جمع کیا کہیں چلا ہی نہ جائے, اللہ میاں کہیں ختم ہی نہ کر دیں اس کو. آپ تو یہ زندگی گزار رہے ہیں نا. تو آپ تو یہ عیاشی کا سامان گھر میں کس لیے لا کے جمع کریں؟ اسی لیے کریں نا کہ میرے پاس میرے صوفے پہ مجھے اور آرام ملے, اور نیچے سے نفس کی گرمی میرے اندر چڑھے, تاکہ میں اور آرام سے پڑا رہوں اور پڑے پڑے میں زندگی گزار دوں. اور میرے 2 4 5 ملازم ہوں جن کو میں کہوں او ادھر آ, وہ میری بات نہیں مانے. آپ کو تو بادشاہ بننا نا زمین پہ ایک چھوٹا سا, بندگی کرنے تو آئے نہیں ہیں ہم. اللہ کی بندگی کرنے, اللہ تعالیٰ سے علم سیکھنے تو آئے نہیں ہیں. ہم تو پیسہ جمع کر کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ بننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور بس وہی اپنے خاندانوں میں اور اپنے پیسوں سے اپنی چھوٹی سی سلطنت کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں, کنال کے پلاٹ تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم بادشاہ ہوتے ہیں. تو ہم نے تو یہی کرنا ہے. ہم تو زمین پر خدائی کرنے آئے ہیں نا, ایک چھوٹی سی سلطنت بنا کے اس میں خدائی کرنے ہیں, بندگی کرنے تو نہیں ہے. یہ بندگی کے علوم ہیں سارے, یہ خدائی کے علوم نہیں ہیں. یہ وہ طاقتیں ہیں, صلاحیتیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. جو اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے اور اندر سے نافرمان ہوتے ہیں, وہ زمین پر خدائی کرنا چاہتے ہیں. وہ زمین پر چھوٹے چھوٹے خدا بننا چاہتے ہیں. وہ زمین پر بادشاہی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو وقت کا علم ہے یہ اللہ کے بندوں کے لیے مخصوص ہے, خاص ہے. تو جیسے جیسے تم اللہ کی بندگی کرو گے, نماز کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. روزہ کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. حج کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. شب معراج کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. شب برات کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. شب قدر کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. اور ایسی اور کتنی شبیں ہیں, اور ایسے اور کتنے دن ہیں. جمعہ کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. جمعے کے ظہر سے لے کے مغرب تک کیا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. تہجد کیوں اپنے وقت پر ہے. تہجد کے خاص پہر میں زمین میں اور فضا میں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے, وہ کیوں اپنے وقت پر ہے. فجر کے وقت ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے جو بظاہر محسوس نہیں ہوتی, بظاہر ہوا نہیں ہے لیکن ایک ہوا ہے, کیوں اپنے وقت پر ہے. سورج کیسے اس ہوا کو کھینچتا ہے, کیا امر ہے اس کے پیچھے, کیا راز ہے اس کے پیچھے, وہ کیوں اپنے وقت پر ہے. اس فضا کو جس میں پھول کو حکم ہوتا ہے کہ کھل جا, اس کا نفس مطمئنہ سے کیا لینا دینا ہے. کیوں سورہ فجر میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے, اپنے وقت پر ہے. یہ کیا ہے, یہ قدرت کیسے دین ہے اور یہ دین کیسے قدرت ہے. یہ تب آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ اللہ کا بندہ بن کے قرآن ایسے پکڑیں گے کہ یہ قرآن اللہ کا علم ہے, اللہ کا علم ہے, اور میں اللہ سے اللہ کا علم سیکھ رہا ہوں. اگر آپ بند ڈبہ ہوں گے, سمن بکمن عمیون, تو یہی قرآن ہوگا, یہی داڑھی ہوگی, یہی ٹوپی ہوگا, آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ اللہ آپ سے بات ہی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ آپ سے بات ہی نہیں کر رہے. تو سب سے بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ زندگی میں دیتے ہیں, سب سے بڑا اجر, سب سے بڑا اجر, اجر کرتے ہو نا, میں نے نیکی کی, اجر اجر اجر. سب سے بڑا اجر جو اللہ تعالیٰ زندگی میں کسی انسان کو دیتے ہیں وہ ہدایت ہے, وہ علم ہے. وہ علم ہے. اسی وجہ سے سب سے بڑا اجر جو قرآن شروع میں ہی ڈکلیئر کر دیتا ہے,
سب سے پہلا اجر جو وہ ڈکلیئر کرتا ہے وہ ہے ھدی للمتقین. میں ہدایت دوں. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت علم ہوتا ہے. میں علم دوں گا تمہیں. میں علم دوں گا تمہیں. تو اگر آپ کو ان ساری عبادات سے، ان ساری چیزوں سے علم نہیں آ رہا تو پھر آپ کو کیا آ رہا ہے؟ تو اللہ تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہے. آپ ہجے کر رہے ہیں قرآن کے. تو پہلے سمجھو کہ وقت کیا ہے، پھر وہاں سے تمہیں پتہ لگے گا کہ میں نے زندگی کی سواری کیسے کرنی ہے، ورنہ زندگی تم پہ سوار ہو جائے گی. اب مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس عام انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ڈالی ہے، عام انسان کے جسم میں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ڈالی ہے، ٹھیک ہے، جو ایک روٹی سے آپ کے اندر آ جاتی ہے. ایک روٹی سے بیسیکلی ایک کھانے کا مطلب ہے، ایک کھانا آپ کے سامنے آتا ہے نا، ایک کھانے کا مطلب ہے 7 نوالے. 7، 1 2 3 4 5 6 7. گوشت آپ نے کھانا ہے ہر 7ویں دن، یہ بھی 7 ہے. ایک جو کھانا ہے نا، ایک کھانا صبح کا ناشتہ کرتے ہو نا، 1 2 3 4 5 6 7، 7 نوالے. باقی سب تمہارے اندر کا کفر ہے. باقی سب تمہارے اندر کا کفر ہے. جنگ لڑی جا سکتی ہے 7 نوالوں سے. وہ پرانے زمانے کی تلواروں والی جنگ، کتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے، فزیکل طاقت. اور دوپہر کا کھانا نہیں ہے اللہ کے پاس. یہ جو جسم کے اندر جو ہاضمے کا نظام ہے نا، اس میں دوپہر کا کھانا نہیں ہے. اس میں صبح کا ناشتہ ہے، فجر کے وقت، اور مغرب کا کھانا ہے. رات کا کھانا نہیں ہے، مغرب کا کھانا ہے. دن کے 2 حصوں پہ رزق ہے. 2 حصوں پہ رزق ہے. 3 کھانے نہیں ہیں اللہ کے پاس. 3 کھانے نہیں ہیں اللہ کے پاس، 2 کھانے. آپ کا جو اندر کا نظام ہے اگر پاک ہے تو یہ 2 کھانوں پہ چلتا ہے، یہ 3 کھانوں پہ نہیں چلتا. تیسرا کھانا بوجھ ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ کے دن کے کتنے کھانے؟ تیسرا کھانا جسم کے اوپر بوجھ ہے. یہ شوگر کی بیماری ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. تیسرا کھانا بیماری ہے، بیماریاں ہیں. اللہ نے آپ کا اندر کا سسٹم، آپ کا جگر، آپ کا بائل، آپ کا پیٹ، آپ کی انتڑیاں 2 کھانوں کے لیے بنائی. ایک فجر کے وقت، ایک مغرب کے وقت. یہ رزق ہے جو اللہ دے رہا ہے. یہ رزق نہیں ہے جو آپ کھا کھا کے آپ نے اپنا کباڑ خانہ کیا. یہ آپ کی لالچ ہے، شہوت ہے کھانے کے لیے. رزق اللہ اپنے وقت پہ دے رہا ہے. دیکھا، شیطان دیکھو، نفس دیکھو، شیطان دیکھو، ہر اللہ کی نعمت کا اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو اللہ کے لیے تو آپ زندگی گزار ہی نہیں رہے، لینا دینا ہی نہیں ہے آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے ساتھ. آپ تو بس ایک زندگی گزار رہے ہیں اور بیچ میں بول رہے ہیں یہ بھی اللہ کرتا ہوگا، ایسے کرتا ہوگا، ویسے کرتا ہوگا. حکمت تو ہے ہی نہیں سرے سے، اللہ کا علم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو وقت اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دہر کو کچھ نہ کہو، دہر اللہ ہے. یہ تو اللہ کا علم ہے سارے کا سارا. وقت کی پہچان تو اللہ کے ولی کو ہوگی. تو آپ کو تو زبردستی اس میں داخل کیا ہے نا. آپ تو جہل پہ مائل ہے نا. آپ کو تو زبردستی کہا ہے کہ یار کم از کم 5 نمازیں تو پڑھو، تھوڑا سا تو کنیکشن رکھو نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور آج کل کا تو مسلمان آپ نے دیکھا ہے، وہ تو بالکل ہی فارغ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کا پورا دین وقت کو پکڑتا ہے. ایک بندے کو، ایک عام مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک کافر کو پہلے مسلمان بناتا ہے، پھر مسلمان کو وقت سے جوڑ دیتا ہے. یہ 5 وقت ہیں، اسی وقت آپ نے نماز پڑھنی.
پھر یہ اسی خاص مہینے میں آپ کو نہیں سمجھ رمضان کیا ہے، آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں، لیکن آپ نے روزے رمضان میں رکھنے ہیں لازمی. آپ کو نہیں پتا حج ان 10 دنوں میں کیوں آتی ہے. آپ یہ علم تو ختم ہو گیا نا، آپ لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا ان چیزوں کے بارے میں، مطلب علم ہی نہیں ہے، اڑ گیا سب. آپ کو پتا ہے نا قرآن آخر میں حرف رہ جائیں گے، اڑ جائے گا، اس کے سارے معنی، اس کے سارے علوم ختم ہو جائیں گے زمین پر. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ جو میں نے ابھی آپ کو آج ابھی جو لیکچر دے رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ علم نہیں آپ تک نہیں پہنچا کم از کم. اللہ کے اولیاء کے پاس، اللہ کے خاص بندوں کے پاس ہو جو، اور ہے لازمی ہے. عوام میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کا علم اب نہیں ہے، ڈھونڈنے سے بھی آپ کو بڑی مشکل سے کہیں سے ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وقت کے ساتھ جوڑا ہے آپ کو، خاص خاص وقت کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ وہ خاص خاص وقت بڑے اہم ہیں، بڑے اہم ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے. آپ کے فائدے کے لیے اہم ہے. اللہ میاں کو کچھ نہیں مل رہا اس میں سے، وہ پورا وقت اس نے بنایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ظہر کا وقت جو ہے وہ پوری زمین پر گھومتا ہے. کتنا ہے، کتنا فضل ہے اس کے اندر، کتنا آپ اس میں سے نکال لیں گے. یہ تو اس نے دائرے میں ڈال دیا، یہ فضل تو اس نے دائرے میں ڈال دیا کہ یار یہ زمین پر ایسے یہ دائرہ گھومے گا، بس اس میں نماز پڑھ لینا اور اپنا اپنا حصہ اس میں سے نکال لینا. اللہ کے خزانے سمجھ آ رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک ظہر کا دائرہ ہے. آپ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، وہ دائرے میں سے نکل نکل کے آپ تک پہنچتا رہتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے. تو پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلامی روحانی پوائنٹ آف ویو سے پہلے وقت ہے کیا، پہلے یہ تو سمجھو نا. اچھا، اب دوسری بات جو بتانی ہے اسی میں جو اہم ہے، ایک آدمی ہے، اب سمجھ رہے ہیں کہ وقت کی پہچان کیا، اور یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک وقت کی ساتھ میں کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بندے کے لیے اس نے کتنی طاقت رکھی ہے. اس کا اشارہ دیا کہ ملکہ سبا کا تخت اتنا ٹریول کر سکتا ہے ایک ساتھ میں. یہ بندے کی صلاحیت ہے جس کو قرآن کا علم ہے، اللہ کا علم ہے. قرآن کا مطلب ہے اللہ کا علم ہے. اتنی پاور ہے ایک ساتھ میں، ایک ساتھ میں یہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ نفع بخش ایک عمل کیا جا سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایک دن کے اوپر. یہ تو ایک ساتھ سمجھا دیا، ایک پوائنٹ سمجھا دیا. اب آ جاتے ہیں، اب یہ ریفرنس آپ کو دینا اس لیے ضروری تھا کہ آپ اپنے عمل کو کہاں سے تولیں گے، کہاں سے ناپیں گے. سمجھ گئے؟ اب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر. یہ تو میں نے اللہ کے بندوں کی بات کر دی، ٹھیک ہے، جو خدا شناس ہے. اب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر. ٹھیک ہے، انسان مسلمان بھی ہوتا ہے، ہندو بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اب آ جاتے ہیں انسان کے اوپر اور مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ گھر، ایک روٹی آپ نے کھائی ہے، ایک روٹی سے اتنی طاقت آپ کو مل جاتی ہے کہ ایک روٹی کھا کے ایک ایماندار آدمی، ڈس آنیسٹ نہیں، وہ نہیں جس کا جسم حرام کا بنا ہوا ہے. حرام کے جسم میں کچھ نہیں ہوتا، حرام کے جسم میں نقصان ہوتا ہے، حلال کے جسم میں نفع ہوتا ہے. حرام کے جسم میں نقصان ہوتا ہے، حلال کے جسم میں نفع ہوتا ہے. حرام کے جسم میں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، حلال کے جسم میں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی نفع ہوتا ہے. حلالی آدمی بیمار بھی کم ہوگا، حرام کھانے والا آدمی بیمار بھی زیادہ ہوگا. حلال آدمی کے حادثے بھی کم ہوں گے، حرام کھانے والے کے حادثے بھی زیادہ ہوں گے. جس گھر میں حرام ہوگا اس گھر میں چاہے باہر 4 گاڑیاں کھڑی ہوں، 50,000 قسم کی مصیبتیں ہوں گی. یہ میں مسلمانوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں. حلال والے کے گھر میں باہر گاڑیاں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے گھر میں سکون اور برکت بھی ہوگی، اور بیماریاں بھی کم ہوں گی، اور خوشیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور برکتیں بھی زیادہ ہوں گی.
اس کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے. حرام کا جسم، اگر آپ کے پاس روحانی اینک ہے نا، اگر آپ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں تو حرام کا جسم نجس ہوتا ہے. جیسا جو کچھ آپ باتھ روم میں پھینکتے ہیں نا، جو گٹر ہوتا ہے نا، گٹر، حرام کا بنا ہوا جسم میں سے گٹر کی طرح کی بوئیں آئیں گی آپ کو، اگر آپ کی روحانی ناک ہے تو. حلالی جسم میں سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور اگر وہ بہت زیادہ پاک ہے تو خوشبوئیں آئیں گی آپ کو. ابھی آپ کی ناک پر ہے کہ آپ کی ناک پر کتنے پردے پڑے ہیں. اگر آپ کی ناک خدا شناس ہے تو ایک حرام کے پلے ہوئے جسم سے بدبوئیں آئیں گی آپ کو، اور ایک حلال کے پلے ہوئے جسم سے خوشبوئیں آئیں گی آپ کو. یہ دنیا کے کسی ولی سے جا کے پوچھو، وہ آپ کو کہے گا یہ حق بات ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اب ایک جسم ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے 1 مہینہ یہ گھر صاف نہیں ہوگا، وہ حجتیں بولتا رہے گا، حجتیں بولتا رہے گا، سچ بول رہا ہوگا لیکن جھوٹ کے لیے. آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے کیونکہ ابھی دل میں ایمان اتنا نہیں ہے کہ یہ اصل میں کر کیا رہا ہے. اس کی نسبت ایک آدمی نے روٹی کھائی ہے اور وہ ایماندار ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 گھنٹے میں یہ گھر صاف کر لے گا. پھر ایک مومن ہے، وہ 15 منٹ میں یہ گھر صاف کر لے گا، اور اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہر چیز کے اندر برکت بھی ہوگی، گھر چمک بھی رہا ہوگا. اور اگر آپ کے پاس روحانی آنکھ ہے اور ایک مومن یہ گھر صاف کر رہا ہے تو آگے آگے جیسے جیسے وہ جھاڑو دے رہا ہوگا، آپ کو سائے اور شیاطین اور بلائیں اور جنات بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں. مومن اللہ تعالیٰ کا ایک تعویذ ہوتا ہے بذات خود. بذات خود تو اب آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ جیسے جیسے ایمان اس کا بڑھتا جا رہا ہے، علم میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وقت کے ساتھ ایفیشنسی بڑھتی جا رہی ہے. وقت اب اس پہ بوجھ نہیں ہے، وہ وقت کی سواری کر رہا ہے. زندگی اس پر بوجھ نہیں ہے، وہ زندگی کی سواری کر رہا ہے. میں نے بہت ساری روحانی اور دنیاوی حکمتوں اور علم کی باتیں اس لیکچر میں ڈال دیں. اس کو بار بار سنو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ.